بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کریں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے صحابی رسول کا جو رات میں اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ ان کی بیوی پانی لے کر آتی ہیں تو ان کو نیند آ چکی ہوتی ہے، لیکن جب وہ جاگ کر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی اب بھی ویسے ہی پانی لے کر کھڑی ہے۔ لیکن جب وہ ان سے پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہیے تو بیوی کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے۔ وہ ایسا کیوں کہتی ہے اور اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں اور انہیں پیاس لگتی ہے تو اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ ان کی بیوی پانی لے کر آتی ہے تو وہ صحابی سو چکے ہوتے ہیں۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ پوچھا تم کب سے کھڑی ہو؟ صحابی عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ ہو، اور میں نے سونا بھی گوارا نہ کیا کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہے اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفا شعاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ محترم ناظرین، غور فرمائیے، آج بھی کوئی ایسی وفادار عورت ملتی ہے؟ آج اگر خاوند پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہے، لیکن ان عورتوں کی وفا شعاری بھی دیکھیں۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو ان صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا۔ صحابیہ نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم راضی رہو اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابی نے بار بار ضد کی تو عورت نے کہا اگر میرا مطالبہ پورا ہی کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیجیے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو صحابی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ ہکا بکا اور حیران رہ کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ چونکہ میں یہ وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تیرا مطالبہ تو پورا ضرور کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گڑھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھا لیا اور کہا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابیہ عورت نے فرمایا چلے واپس گھر چلتے ہیں۔ صحابی نے کہا اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صحابیہ کہنے لگی نہیں واپس چلیں۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ صحابیہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوگا، حق کی راہ کا مسافر ہوگا، اسے تکلیف ضرور ہوگی۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا تھا،
لیکن آپ کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے شک ہوا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان ہی مشکوک ہو، اس لیے میں نے طلاق مانگی تھی۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ عزیز ساتھی، یہ تھے صحابہ۔ لیکن آج کل کی عورتیں اپنے شوہروں سے زیور، کپڑے اور دوسری چیزوں کے لیے تو بڑا ضد کرتی ہیں، لیکن افسوس کہ نماز اور دین اسلام کے لیے کوئی بھی ضد نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔